آداب عرض ہے۔ اردو آڈیو بکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سعدیہ ہما ماجد۔ قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامے سے آج آپ سنیں گے راج کروں گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ دادی اماں اور کرم بخش مجھے BASJH خالصہ ہائی اسکول میں داخل کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ اسکول کا پورا نام بابا اجیت سنگھ جھجار ہری خالصہ ہائی اسکول تھا اور گرو کے 2 صاحبزادوں کے نام پر قائم کیا گیا تھا، جنہیں سکھوں کی فرضی روایات کے مطابق مسلمان حاکموں نے ایک ملحقہ گرودوارے کی دیواروں میں زندہ گڑوا دیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر سوراج سنگھ نے رجسٹر میں میرا نام درج کرنے کے بعد دادی اماں سے پوچھا، تائی بچے کی عمر 10 سال لکھ دوں؟ دادی اماں کو سارا گاؤں تائی کہا کرتا تھا۔ پھوٹ تیرا فٹے منہ، دادی اماں نے ہیڈ ماسٹر کو ڈانٹا۔ تو اندھا ہو گیا ہے، تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ میرا پوتا 15 برس سے ایک دن کم نہیں۔ دادی اماں کے نزدیک بچوں کی عمر زیادہ جتانا باعث افتخار تھا۔ اس سے تعلیم بھی جلد ختم ہو جاتی تھی اور نوکری بھی جلد ملنے کا امکان بڑھ جاتا تھا۔ اس مسئلے پر ہیڈ ماسٹر سوراج سنگھ اور دادی اماں کے درمیان بحثہ بحثی ہونے لگی تو کرم بخش نے نجومی کی طرح زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر ذائچہ بنایا اور ثالث بن کر اپنا فیصلہ صادر کر دیا، ماسٹر جی اس کی عمر 13 سال 3 مہینے 3 دن لکھ دو۔ ہیڈ ماسٹر نے جز بز ہو کر اٹکل پچو سے رجسٹر میں میری عمر کا اندراج کر دیا اور قبلہ والد صاحب کی وہ ڈائریاں دھری کی دھری رہ گئیں جن میں انہوں نے ہر بچے کی پیدائش کی ساتھ، دن، مہینہ اور سال عیسوی، ہجری اور بکرمی حساب سے الگ الگ نوٹ کی ہوئی تھیں۔ عمر کے حساب سے ہیڈ ماسٹر نے مجھے 2 سال آگے کی کلاس میں داخل کر لیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی سنایا، اگلے سال رینگولر فائنل کا امتحان دینا ہوگا، اگر وظیفہ نہ لیا تو کان پکڑ کر اسکول سے نکال دوں گا۔ پہلے روز جب میں اپنی جماعت میں گیا تو نیا کرتا، کورے لٹھے کا نیا کھرڑ کھرڑ کرتا ہوا پاجامہ اور پھندنے والی سرخ رومی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے اس حیت قضائی میں دیکھ کر بہت سے ہندو اور سکھ لڑکے منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجانے لگے اور زور زور سے گال پھلا پھلا کر بکرے بلانے لگے۔ ایک لڑکے نے رومی ٹوپی کا پھندنا نوچ کر توڑ لیا اور اسے برش کی طرح اپنے گالوں پر پھیرنے لگا۔ دوسرے نے دھول جما کر ٹوپی کو پچکا دیا۔ تیسرا ٹھوکریں مار مار کر میری پیٹنٹ لیدر کی کالی گرگابی کو مسلنے لگا۔ کئی سکھ لڑکے میرے گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے اور لہک لہک کر بھانت بھانت کے آوازیں کسنے لگے۔ فوجاں شہروں آئیاں ہیں، فوجاں گٹ مٹ کر دی ہیں، فوجاں پڑھائی کریں گی، فوجاں بابو بنیں گی، فوجاں ٹوپی لیتی ہیں، فوجاں مسلح ہوتی ہیں۔ ان پے در پے سوالات کے بعد انہوں نے گھونسے تان تان کر ہوا میں گھمائے اور بیک آواز زور زور سے گانے لگے، راج کروں گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ اتنے میں کوئی پکارا کہ ماسٹر جی آ رہے ہیں۔ سب لڑکے فوراً شرافت سے اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھ گئے۔ میں اپنی جگہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ماسٹر منگل سنگھ اردو اور ریاضی کے استاد تھے۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور رومی ٹوپی کی جگہ پگڑی باندھ کر اسکول آنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تھوڑی دیر سبق پڑھایا اور زیادہ دیر بہت سے لڑکوں کی بری طرح پٹائی کی۔ فارسی کے پیریڈ میں پنڈت سری رام نے بھی یہی عمل دہرایا۔ پنڈت جگن ناتھ انگریزی پڑھاتے تھے اور مارنے پیٹنے کی جگہ فقط کان مروڑنے پر اکتفا کرتے تھے۔ البتہ تاریخ اور جغرافیے کا سبق سکون سے ہو جاتا تھا، کیونکہ ماسٹر تارا سنگھ نہ کبھی ہنستے تھے، نہ مسکراتے تھے، نہ مارتے تھے۔ اسکول کا اصلی ہوا ماسٹر منگل سنگھ ہی تھے۔ اردو پڑھانے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ اردو کا سبق وہ ٹھیٹھ پنجابی زبان میں دیا کرتے تھے اور اشعار کی تشریح کرنے میں ان کا اپنا ہی نرالا انداز تھا۔ ایک بار غالب کا یہ شعر آیا، سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ اس شعر کو انہوں نے ہمیں یوں سمجھایا، سادگی تے اس دے نال پرکاری، بے خودی تے اس دے نال نال ہوشیاری، حسن نو تغافل دے وچ کیا پایا۔ شاعر کہندا ہے، اس نے حسن نو تغافل دے وچ جرت آزما پایا۔ لو اینی جی گل سی، غالب شعر بڑھاندا بڑھاندا مر گیا، میں شعر سمجھاندے سمجھاندے مر جانا ہے۔ تواڈے کوڑ مغزاں دے پلے ککھ نہیں پینا، اگے چلو۔
اردو کے علاوہ ماسٹر منگل سنگھ علم ریاضی میں بھی کامل تھے۔ یہ اور بات ہے کہ سوالات حل کرتے وقت جمع تفریق تقسیم کی جگہ وہ طلباء پر ضرب کا عمل زیادہ بروئے کار لاتے تھے۔ حقیقتاً ان کو اصلی شرح صدر صرف زد و کوب کے فن میں حاصل تھا۔ ذرا سی بھول چوک پر وہ قصاب کی طرح طالب علم پر لپکتے تھے، اسے گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھالتے تھے اور پھر اس پر لاتوں، مکوں اور تھپڑوں کی ایسی تابڑ توڑ بارش برساتے تھے کہ دیکھنے والوں کو بھی دن میں تارے نظر آنے لگتے تھے۔ ہر روز ایسی 2-2 3-3 پٹائیاں دیکھ کر اسکول کا ایک ایک لمحہ میرے لیے سہانے روح بن گیا۔ ہر وقت سر پر خوف کی ننگی تلوار لٹکتی رہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت اس مار پیٹ کا کرۂ فعال اچانک میرے نام نکل آئے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر سے پاؤں تک پسینہ چھوٹنے لگتا تھا۔ ایک روز میں تیار ہو کر اسکول جانے کو تھا کہ گھر میں کسی کو زور سے چھینک آئی۔ دادی اماں نے چھینکنے والے کو بری طرح کوسا اور مجھے واپس بلا کر بٹھا لیا، کیونکہ کام پر روانگی کے وقت کسی کا چھینک دینا بدشگونی کی علامت تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے اسکول دوبارہ سدھارنے کی اجازت ملی، لیکن اس بدشگونی نے میرے پاؤں من کے بھاری کر دیے۔ میرے دل کو یقین سا ہو گیا کہ آج کا دن ہی وہ روز موعود ہے جب ماسٹر منگل سنگھ کے ہاتھوں میری پٹائی کی باری آنے والی ہے۔ اس خوف کا بھوت میرے سر پر کچھ ایسی شدت سے سوار ہو گیا کہ میں نے اسکول جانے کی بجائے سیدھا نہر کی راہ لی۔ نہر سرہند کے کنارے بیریوں کے جنگل تھے، آموں کے باغ تھے اور کھجوروں کے جھنڈ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ میں بڑے مزے سے بیر چننے، کچی انبیاں اور کھجوریں کھانے میں مصروف تھا کہ ایک جگہ اچانک کرم بخش سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ مویشیوں کے لیے چارہ لانے شاملات دیہ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر کچھ جھنڈوں میں روپوش ہونے کی کوشش کی تو اس نے لپک کر میرا ٹیٹوا لیا۔ مجبوراً میں نے بڑی دردناکی سے اسکول کی ساری رام کہانی اس سے سنا دی۔ اب مدرسے نہیں جاؤ گے؟ کرم بخش نے پوچھا۔ بالکل نہیں جاؤں گا، میں نے شد و مت سے جواب دیا۔ ہاں جی ہاں، کرم بخش بولا، کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ عیش کی زندگی تو میری طرح گھاس کھودنے میں ہے۔ بچوں، آؤ آج تمہیں یہ کرتب بھی سکھا دوں۔ میں خوش خوش کرم بخش کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ بڑے آرام سے برہنہ پا چلا جا رہا تھا۔ تیز تیز نوکیلی سولوں والے کھجور کے سوکھے ہوئے ٹھوڈے جا بجا اس کے پاؤں تلے آتے تھے اور چرمر کر کے ٹوٹ جاتے تھے۔ اس کی ایڑیوں میں کئی جگہ بڑے بڑے شگاف تھے۔ ہر سال سردیوں میں وہ قصبے کے موچی کے پاس جاتا تھا اور جس طرح دوسرے لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے مرمت کرواتے تھے، کرم بخش کھڑے کھڑے اپنی ایڑیوں کی پھٹی ہوئی کھال سلوا لیتا تھا۔ شاملاتے دیہ میں کئی جگہ گھٹنے گھٹنے تک گھاس لہلہا رہی تھی۔ ایک مقام پر کرم بخش نے تیز تیز ہاتھ مار کر لمبی گھاس درانتی سے کاٹنے اور چھوٹی گھاس کھرپے سے کھودنے کا گر مجھے سکھایا اور حکم دیا، جلدی جلدی گھاس کی ایک پنڈ کھود لو، ڈنگر بھوکے کھڑے میری جان کو رو رہے ہوں گے۔ میں درانتی اور کھرپا لے کر کام شروع کرنے والا تھا کہ کرم بخش نے پکار کر کچھ اور ہدایات دیں۔ بچھو اور کن کھجورا نظر آئے تو خبردار کھرپا اور درانتی خراب نہ کرنا، انہیں پاؤں سے مسل کر مار ڈالنا۔ سانپ، سمپولیا، بجو یا لسنگ پوٹ ملے تو فوراً مجھے ہانک مارنا، میں عجیبہ وظیفہ پڑھ کر انہیں پکڑ لوں گا۔ سانپ سے تو خیر میں واقف تھا، لیکن باقی نام میرے لیے اجنبی تھے۔ بجو کے متعلق کرم بخش نے اطلاع دی کہ مہین مہین آنکھوں والا بڑا ہوشیار جانور ہے اور قبروں سے تازہ مردے نکال کر اکڑوں بٹھا لینا یا کٹھ پتلیوں کی طرح اپنے ساتھ ساتھ چلا لینا اس کا دل پسند مشغلہ ہے۔ لسانگ پوٹ انسان کی گدی پر بیٹھ کر اپنے پنجے پیچکس کی طرح اس کی کھوپڑی میں گاڑتا ہے اور چونچ سے ٹھونگے مار مار کر تازہ بھیجا کھانے کا بڑا شوقین ہے۔ کرم بخش تو ایک درخت کے سائے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کمر سے ہزاروں منکوں والی تسبیح کھول کر وظیفہ کرنے لگا، لیکن میری ہمت کے بادبان کی ساری ہوا ٹھس سے نکل گئی۔ ایک تو مجھ سے گھاس ہی نہ کٹتی تھی، دوسرے قدم قدم پر عجیب و غریب حشرات الارض کا خوف میرے دل پر ہتھوڑے مارتا تھا۔ ایک دو جگہ سوراخوں میں سانپ کی کینچلی پھنسی ہوئی نظر آئی تو میں بھاگ کھڑا ہوا اور کرم بخش کے پاس آ کر بڑی عاجزی سے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا، گھاس تو میں کھود ہی لوں گا، تم کل سے اسکول جاؤ گے نا؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں نے جازم جواب دیا۔
کرم بخش چمک کر اٹھا۔ پہلوانوں کی طرح اس نے مجھے کلاوے میں لے کر ہتھکٹی لگائی اور پھر پالٹ مار کر منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ اس نے ایک پاؤں میری گردن پر رکھا اور دوسری ایڑی سے میری کمر پر پے در پے ضرب لگانے لگا۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن تابکہ آخر اسکول کے بارے میں بھی میں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ توبہ کرو اور ناک سے زمین پر 7 لکیریں کھینچو، کرم بخش نے حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کر دی۔ قسم کھاؤ کہ دوبارہ اسکول سے نہیں بھاگو گے، کرم بخش نے دوسرا حکم دیا۔ میں نے فوراً قسم کھا لی۔ اس فرض منصبی سے فارغ ہو کر کرم بخش نے گھاس کھود دی اور پھر آرام سے بیٹھ کر زمین میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر 3-3 4-4 انچ گہرے 2 سوراخ کھودے۔ میں سمجھا کہ شاید اب ہم اخروٹ یا بنٹے کھیلیں گے، لیکن اس نے بڑی چابک دستی سے زیر زمین ٹنل سی کھود کر دونوں سوراخوں کو آپس میں ملا دیا۔ ایک سوراخ میں اس نے کوئی چیز ایسے ٹھونسی جیسے پائپ میں تمباکو بھرا جاتا ہے۔ دوسرے سوراخ میں اپنے ہونٹ فٹ کر کے وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ گیا اور سرکنڈا جلا کر پہلے سوراخ پر رکھ دیا۔ کرم بخش نے زور زور سے 2-4 سوٹے مارے، آگ کا شعلہ سا لپکا اور پھر وہ پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ پر سر ٹکا کر غٹ سو گیا۔ گانجے کے اس عمل کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب وہ جاگا تو خوب چست تھا۔ واپسی پر کرم بخش گلہری کی طرح ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا اور پکی ہوئی رسیلی کھجوروں کا ایک گچھا مجھے کھانے کو دیا، ساتھ ہی وعدہ کیا کہ آج کی بات وہ گھر میں کسی کو نہ بتائے گا۔ دوسرے دن میں نے اپنی قسم توڑ دی اور پھر اسکول نہ گیا۔ البتہ کرم بخش کی زد سے محفوظ رہنے کے لیے نہر پر جانے کی بجائے گگا ماڑی چلا گیا۔ گگا ماڑی ایک کچا کوٹھا تھا جو گاؤں سے 2-2.5 میل باہر ایک لکو دک ریتلے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر چکی کے پاٹ کی طرح ایک گول چبوترا تھا۔ مسلمان اسے گگا پیر کی قبر سمجھ کر یہاں فاتحہ درود پڑھتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ گگا سائیں کی سمادھی تھی، کیونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق گگا ایک ہندو پرم ہنس تھا اور مرنے کے بعد اس کی راکھ پر یہ سمادھ بنائی گئی تھی۔ چوڑے چمار اسے اپنا روحانی پیشوا مان کر یہاں پر طرح طرح کی پوجا پاٹ اور جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔ علاقے کے ہنجڑے بھی یہاں جمع ہو کر گدے کی محفل جماتے تھے اور عقیدت مندی سے گاتے اور ناچتے تھے۔ گگا ماڑی کے اندر کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے گگا پیر کو خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف تھے۔ باہر 2 کالے بھجنگ آدمی لنگوٹ باندھے اور گلے میں بڑے بڑے ڈھول لٹکائے دم دھناتی دھمکم دھیا دھکم دھیا کی تال پر زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ ان کے گرد 4-5 آدمی بڑے والہانہ طور پر حال کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ پنجے اٹھا کر اپنی ایڑیوں پر لٹو کی طرح گھومتے تھے، کبھی زمین پر 4 زانوں بیٹھ کر مینڈک کی طرح پھدکتے تھے، کبھی سر کے بل کھڑے ہو کر ڈھول والوں کے گرد تیز تیز بیضوی دائرے کاٹتے تھے۔ ان میں ایک شخص جو سب سے زیادہ سرمستی کے عالم میں حال کھیل رہا تھا وہ کرم بخش تھا۔ کرم بخش کی آنکھوں میں لال لال انگارے چمک رہے تھے۔ اس کی داڑھی کے موٹے موٹے بال غضبناک خار پشت کے کانٹوں کی طرح چہرے پر ایستادہ تھے۔ اس کا انگ انگ یوں تھرک رہا تھا جیسے جال میں پھنسی ہوئی مچھلیاں پھڑک پھڑک کر تڑپتی ہیں۔ منہ سے کوئی لفظ کہے بغیر کرم بخش نے میری گردن ناپی اور ڈھول والوں سے کچھ دور تپتی ہوئی ریت پر کان پکڑوا کر میرا مرغا بنا دیا۔ ایک لڑکے کو اس نے میری چوکیداری پر مامور کیا اور خود حال کھیلنے والوں کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ دھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ ڈھول کی ہر دھمک میرے دل اور دماغ پر توپ کے گولے کی طرح برس رہی تھی۔ اگر کوئی اکا دکا راہگیر آپس میں بات چیت کرتے ہوئے قریب سے گزرتے تھے تو ان کی آواز میرے کان میں دیر تک یوں گونجتی رہتی تھی جیسے بہت سے کتے اندھے کنویں میں مل کر لگاتار رو رہے ہوں۔ معلوم نہیں اس حالت میں 1 گھنٹہ گزر گیا یا 1 سال نکلا یا 1 صدی بیت گئی، کیونکہ جب حال سے فارغ ہو کر کرم بخش نے مجھے کان چھوڑنے کا مژدہ سنایا تو میری کمر پیر فرتوت کی طرح خمیدہ ہو چکی تھی اور مجھ سے سیدھا کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ کرم بخش نے پیچھے سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اپنا گھٹنا زور سے پیٹھ میں مار کر میری کمر سیدھی کی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ زمین پر ناک سے 21 لکیریں نکال کر توبہ کروں۔ میں نے تپتی ہوئی ریت پر ناک سے 21 لکیریں نکال دیں۔ قسم کھاؤ کہ آپ پڑھائی سے نہ بھاگو گے، کرم بخش کڑکا۔ میں نے بخوشی اللہ کی قسم کھا لی۔ رسول کی قسم کھاؤ، کرم بخش نے کہا۔ میں نے بلا تکلف رسول اللہ کی قسم بھی کھا لی۔ قرآن کی قسم کھاؤ۔
میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی۔ اب اپنی جان کی قسم بھی کھاؤ، کرم بخش نے حکم لگایا۔ یہ قسم کھانے سے میں ہچکچا گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان اللہ اور رسول اور قرآن شریف سے بہرحال زیادہ عزیز تھی۔ کرم بخش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے منہ پر زناٹے سے ایسا کرارا تھپڑ مارا کہ میرے سر میں بھیڑوں کے بے شمار چھتے بھن بھنا اٹھے۔ دوسرا تھپڑ لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا حکم مان لیا اور اپنی جان کی قسم بھی کھا لی۔ جان کی قسم توڑنے کے ہولناک نتائج کا کرم بخش نے کچھ ایسا بے سر و پا اور بے ربط سا نقشہ باندھا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آنے لگی۔ ہنسی روکنے کی کوشش میں مجھے ہچکی لگ گئی اور گلے سے روندھی روندھی سی آوازیں نکلنے لگیں، جیسے بیل کے گلے میں تربوز کا چھلکا پھنس جاتا ہے۔ کرم بخش سمجھا کہ خوف و ہراس سے میری گھگی بند گئی ہے۔ اس تاثر کو مزید کمک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے بدن پر مصنوعی کپکپی طاری کی اور کچھ تیز تیز جھرجھریاں بھی لیں۔ کرم بخش خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا اور اس کی انا کی تسکین گرم گرم بھاپ کی طرح اس کے کانوں، ماتھے اور گالوں اور ناک پر چھا گئی۔ کرم بخش کو اچھے موڈ میں دیکھ کر میں نے کہا، چاچا تمہارے پاس تو کوئی جادو ہے، میں اسکول سے بھاگ کر جدھر جاتا ہوں تم بھی وہاں آ جاتے ہو۔ کرم بخش نے اصیل مرغ کی طرح فخریہ چھاتی پھلائی اور کہنے لگا، جادو ٹونا تو پلید کافروں کا کرتب ہے، کرم بخش کے پاس تو رب سچے کا اجیفہ ہے۔ تم دلی جاؤ یا دکن چلے جاؤ، کرم بخش کا ہاتھ تیری گردن پر ایسے پڑے گا جیسے مرغی کھنگار پر گرتی ہے۔ کرم بخش کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا، چاچا تمہارے وظیفے نے تو بڑے بڑے مارکے مارے ہوں گے۔ اس سبغول کچھ نہ پھرول، کرم بخش نے محاورتاً کہا کہ ڈھکی چھپی بات کو زیادہ نہ کرے دو۔ چاچا وظیفے نے کچھ نہ کچھ تو رنگ لگایا ہوگا، میں نے خوش آمدانہ اصرار کیا۔ رہے نام رب سچے دا، کرم بخش نے سینہ تان کر کہا، کوئی رنگ جیسا رنگ لگایا ہے؟ بیٹ بیلے بار سب جگہ کرم بخش کا نام گونجتا تھا۔ بڑے بڑے جٹا دھاری مہنت بھانمتی کے جوگی اور گیانی تیرے چچا کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جوش میں آ کر کرم بخش نے اپنے وظیفے کی کرامات کی محیر العقول داستانوں کا تانتا باندھ دیا۔ بھوت پریت چڑیل چھلاوا چھلیڈا وڈاوا سے مقابلہ کرنا، جن اتارنا اور لوٹے میں سر بمہر کر کے جلا ڈالنا، آوا پزاوا دودھ مکھن باندھنا اور کھولنا، حب اور بغض کے فلیتے جلانا، مکھوری اہدا کے لیے ہنڈیا چھوڑنا، بان جلانا، آٹے کی پتلیوں میں سوئیاں گاڑ کر دشمنوں کو ایذا پہنچانا، سانپ بچھو اور بھیڑ کے کاٹے اور آدھا سی درد کو جھاڑنا، داڑھ نکالنا، چور پکڑنے کے لیے لوٹا گھمانا، مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت دستے غیب حاصل کرنا، یہ سب کرم بخش کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن اس کے جس کمال نے میرے ذہن پر سب سے زیادہ اثر کیا وہ تسخیر محبوب کا عمل تھا۔ بھرے میلے میں بڑی بڑی صاحب حسن و جمال جاٹنیاں اپنے بانکے چھبیلے جوانوں کو چھوڑ کر اس پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پیلے دانتوں والے کری المنظر بڈھے کے پیچھے یوں لگ جاتی تھیں جیسے مکھیاں گڑ سے چپک جاتی ہیں۔ کرم بخش کچھ دیر انہیں اپنی ڈور کے ساتھ لگائے گھومتا پھرتا اور پھر انہیں مٹھائی کے لیے کچھ پیسے دے کر رخصت کر دیتا تھا۔ تیرے چاچے پر وجود کا عیش حرام ہے، کرم بخش نے دبی دبی حسرت سے مجھے بتایا، اسی لیے تو مرشد نے شادی کی اجازت نہیں دی۔ مجھے اس برہمچاری بڈھے کی حماقت پر ہنسی بھی آئی اور ترس بھی آیا، لیکن بظاہر میں نے اس کی اتنی تعریف کی کہ وہ خوش ہو کر مجھے ماگھی بنیے کی دکان پر جلیبیاں کھلانے لے گیا۔ ماگھی رام چمکور صاحب کا واحد حلوائی تھا جو سارا دن لنگوٹ باندھے بڑے بڑے کڑاہوں میں جلیبیاں تلتا تھا یا موتی چور کے لڈو بناتا تھا، جنہیں سکھ جاٹ شرطیں بد بد کر سیروں کے حساب سے وہیں کھڑے کھڑے چٹ کر جاتے تھے۔ ماگھی رام کا بوڑھا باپ ایک میلی سی دھوتی باندھے اور سر پر ڈھیلی ڈھالی پگڑی ٹکائے اکڑوں بیٹھا بھٹی جھونکتا رہتا تھا۔ اس کا چہرہ پکے ہوئے اناناس کی طرح پیلی پیلی گلابی گلابی گدری گدری جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور مہین مہین چندھیائی ہوئی آنکھوں پر لمبی لمبی سفید بھویں ایسے لٹکتی تھیں جیسے اس نے ماتھے پر ململ کی جھالر ٹانک رکھی ہو۔ دونوں باپ بیٹا کرم بخش کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ واہ بھائی واہ کرم بخشا، ماگھی رام بولا، پرماتما کی کرپا سے تو خود ہی آ گیا۔
میں تو تیری تلاش میں نکلنے ہی والا تھا۔ ماگھی بنیے نے چہک چہک کر ہمیں بتایا کہ 5 روپے ڈال کر اس نے بازار مائی سیوا امرتسر میں لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا۔ لاٹری اس کے نام نکل آئی ہے، مال بھی چل پڑا ہے اور آج ہی کشتی سے چمکور پہنچ رہا ہے۔ کرم بخشا، ماگھی رام نے کہا، تو گڈھا جوڑ کے فٹافٹ گھاٹ پر پہنچ جا، کشتی آتے ہی مال چھڑا کر دکان پر لانا ہے۔ ایک سیر پختہ لڈو تجھے دوں گا، آدھ سیر گڑ بیلوں کے لیے ملے گا۔ واہ جی واہ، کرم بخش نے ناراضگی سے جواب دیا۔ کرم بخش تیرے باپ کا نوکر جو ہوا، ادھر تو نے حکم دیا، ادھر میں گڈھا لے کر نہر پر پہنچا۔ لالا، کبھی تو نے شیشے میں اپنی صورت بھی دیکھی ہے؟ چلو 4 آنے نقد بھی لے لینا۔ ماگھی رام نے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری۔ اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے بھلا؟ ہزاروں کا مال مفت آ رہا ہے اور کرم بخش کو چونی پر ٹرکھاتے ہو۔ لالا، تم بڑے ندیدے ہو، کرم بخش نے کہا۔ دفتن ماگھی رام کے بڈھے باپ نے بھی اپنی چندھیائی ہوئی آنکھیں کھولیں اور کرم بخش کو غصے سے گھور کر بولا، ہزاروں کا مال کون سالہ بکتا ہے؟ بڑی لاٹری کا ٹکٹ تھا، کوئی مخول نہیں۔ لاکھ سے کم کا مال نکلے تو میں پیشاب سے داڑھی منڈوا دوں گا۔ کچھ مزید چک چک بک بک کے بعد بیل گاڑی کی اجرت طے ہو گئی۔ 1 روپیہ نقد، 2 سیر مٹھائی، بیلوں کے لیے 1 سیر گڑ۔ بیانہ کے طور پر کرم بخش نے آدھ سیر جلیبیاں پیشگی تلوا لیں اور ہم مزے مزے سے جلیبیاں ٹھونگتے کھلیان پہنچے۔ کرم بخش نے بیل گاڑی تیار کی اور تھوڑی دیر میں ہم نہر پر کشتی گھاٹ پہنچ گئے۔ ماگھی رام اور اس کا باپ پہلے ہی آئے بیٹھے تھے اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دوراہے سے آنے والی کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے کشتی آئی اور ماگھی رام نے اپنے مال کی بلٹی چھڑائی۔ یہ مال لکڑی کی 3 پیٹیوں پر مشتمل تھا، جن پر لوہے کی پتی چڑھا کر میخوں کے ساتھ ٹھونکا ہوا تھا۔ کسی پیٹی کا وزن 1.5-2 من سے کم نہ تھا۔ بیل گاڑی میں ماگھی رام اور اس کا باپ ایک ایک پیٹی پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گئے۔ تیسری پیٹی پر میں چڑھنے لگا تو انہوں نے ڈانٹ کر منع کر دیا، کیونکہ میرے وزن سے ان کے مال و متاع کے آبگینوں کو لہو کے ضرر کا احتمال تھا۔ راستہ بھر باپ بیٹا امید کے عجیب و غریب دشت و دریا میں للچائی ہوئی قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہے۔ لکڑی کی یہ 3 پیٹیاں کبھی ریشم و زربفت اور کم خواب کے تھان بن جاتی تھیں، کبھی ان کے دہانوں سے سونے کے کنگن اور چاندی کے تھال جھانکنے لگتے تھے، کبھی ان کے اندر بلوری، فانوسوں اور شیشہ آلات کی مدھم سی کھن کھن سنائی پڑتی تھی۔ ماگھی رام کے باپ کی قوت لامسا پیٹیوں کے اوپر ہاتھ پھیر پھیر کر اب اس یقین کی علل اعلان تصدیق کرنے لگی تھی کہ یہ مال 1.5-2 لاکھ روپے سے کم قیمت کا نہیں ہو سکتا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ لاٹری کا مال جلد از جلد بیچ باچ کے سارا کنبہ ہردوار جا بسے اور وہاں آرام سے بیٹھ کر رام نام کی مالا جپنے میں مصروف ہو جائے۔ لیکن ماگھی رام کو اس لائحہ عمل سے شدید اختلاف تھا۔ لو اور سنو، وہ حقارت سے ہنسا، باپو کی عقل بھی گھاس چرنے گئی ہے۔ بکھنٹ سدھارنے کا وقت تو اس کا اپنا آیا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ہردوار ہمیں بھی ہانکتا ہے۔ باپو، تم جم جم ہردوار جاؤ، ہمارے کھانے پینے کے دن تو اب آئے ہیں۔ ماگھی رام کا فیصلہ تھا کہ لاٹری کا مال بیچ کر وہ لدھیانہ میں دکان کھولے گا۔ وہ کئی بار لدھیانہ جا کر بائسکوپ دیکھ آیا تھا۔ فلموں میں ناچتی ہوئی میموں کا نقشہ اس نے کچھ ایسی فصاحت و بلاغت سے کھینچا کہ اس بڈھے کے منہ سے بھی جلیبیوں کے شیرے کی طرح بے اختیار رال ٹپکنے لگی، اور وہ بخوشی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ پہلے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ عرصہ لدھیانہ گزارے گا اور پھر اس کے بعد کسی وقت ہردوارے کی راہ لے گا۔ پیٹیوں کو دکان کے عقبی صحن میں رکھوا کر ماگھی رام نے سب سے پہلے 2-2 لڈو بانٹ کر ہمارا منہ میٹھا کرایا اور پھر کرم بخش کے ساتھ مل کر باپ بیٹا پیٹیاں کھولنے میں مصروف ہو گئے۔ تینوں پیٹیاں سیکنڈ ہینڈ کتابوں، اسکولوں کے پرانے رجسٹروں اور استعمال شدہ بہی کھاتوں سے اٹا اٹ بھری ہوئی تھیں۔ چند لمحے سکوت رہا، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر ماگھی بنیا اور اس کا باپ زمین پر بیٹھ گئے اور 2 ہتھڑ مار مار کر اپنا سر پیٹنے لگے۔ جس قسم کا دردناک بین وہ کر رہے تھے، اسے دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں واقعی بری طرح لٹ پٹ گئے ہیں۔ کچھ دیر میں جب یہ آہوزاری قدرے فرو ہوئی تو کرم بخش نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ چور ہاتھ سے نکل جائے تو دانش مند اس کی لنگوٹی پر ہی صبر شکر کر لیا کرتے ہیں۔ یوں بھی یہ کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں رہا۔ 5 روپے کی لاٹری میں اتنی ردی آ گئی ہے کہ کئی سال تک
मिठाइयाँ बांधने के काम आती रहेगी। बाप तो घुटनों में सर दिए होले होले कराहता रहा, लेकिन माघी राम पागलों की तरह बुड़बुड़ाता हुआ पेटियों का सामान एक एक करके बाहर निकालता, उसे उलट पलट कर गौर से देखता, और जब गुदड़ी में छुपा हुआ कोई लाल नज़र ना आता तो उसे खटाक से ज़मीन पर दे मारता। जब उसने बड़ी तख्ती की 2 मोटी मोटी मुजल्लद किताबें गुस्से से ज़मीन पर पटकी तो करम बख्श चील की तरह झपटा और माघी राम का हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से चीखा, हा हा लाला, रहे ना ऊत के ऊत, ये तो दीन इस्लाम की किताबें हैं। पाक कलाम की बेहुरमती हुई तो गंडासा लेकर तरबूज की तरह सर उतार दूंगा। हाँ। मैंने एक जिल्द खोल कर देखी तो रतन नाथ सरशार की फसाना आज़ाद थी। क्यों, है ना दीन इस्लाम की किताब? करम बख्श ने पूछा। बड़ी मुकद्दस किताब है। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। मैं तो पहले ही पहचान गया था। ये साला बनिया इसको भी काठ कबाड़ की तरह रद्दी में फेंक रहा था। करम बख्श ने फसाना आज़ाद की 4 जिल्दों को झाड़ पूंछ कर आंखों से लगाया और उन्हें एक तरफ बुलंदी पर रख दिया। अब करम बख्श ने हुक्म सादिर किया कि मैं सारी किताबों को देखभाल कर दीन इस्लाम की किताबें अलग कर लूँ। अपने दीन की किताबें अपने साथ ले जाएंगे। काफरों की दुकान में रद्दी के तौर पर इन्हें नहीं छोड़ सकते। मैंने बड़ी मेहनत से जायज़ा लेकर कोई 30 किताबों का इंतखाब किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात, डिप्टी नज़ीर अहमद की मरतुल उरूस, अयामा और रुयाए सादका, अब्दुल हलीम शरर की फ़तेह उंदलस, फ्लोरा फ्लोरेंडा, मलिकुल अज़ीज़ वर्जना, हसन अंजलीना और फिरदौसे बरी, मोहम्मद अली तबीब की राम प्यारी, महमूद मियां रौनक की हातिम बिन तय उर्फ अफसर सखावत, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला की अलादीन खुशनसीब उर्फ चरागे अजीब, महशर अम्बालवी की आले ज़ुरऐन और रतन नाथ सरशार के फसाना आज़ाद की 4 जिल्दें मिलाकर कुल 18 किताबें ये हुईं। बाकी 12 जासूसी नावल थे जो फ़ज़ल बुक डिपो लाहौर ने शाया किए थे। उनमें से 5 नावलों का तर्जुमा तीरथ राम फिरोज़पुरी ने अंग्रेज़ी ज़ुबान से किया हुआ था। करम बख्श इन किताबों को अपनी चादर में बांधने लगा तो माघी राम ने उसे झिड़क कर कहा, ये क्या बांध रहा है बे साले? थाने में पर्चा ना लिखवा दूं कहीं? मेरा माल है, तेरे बाप की जागीर थोड़ी है। हमारे सच्चे दीन की किताबें हैं, तेरे पास कैसे छोड़ दें? करम बख्श ने मुदल्लल जवाब दिया। हमने तेरे दीन का ठेका नहीं लिया हुआ, माघी राम बोला। एक हाथ से पैसे रख दो, दूसरे हाथ से किताबें ले जाओ। यहाँ तो नकदा नकद सौदा है। किताबों की कीमत पर माघी राम और करम बख्श के माबैन बड़ा ज़बरदस्त हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ। दोनों की गर्दन की रगें चीख चीख कर फूल गईं और मुंह से झाग के बुलबुले उड़ने लगे। कोई घंटा भर की बक बक झक झक के बाद 6.5 रुपये पर मामला तय हुआ। 1.5 रुपया तो करम बख्श ने उसी वक्त अदा कर दिया। 5 रुपये कल तक उधार करके हमने 30 किताबें उठा लीं। कल सुबह रकम पहुंच जाए, माघी बनिया ने करम बख्श को खबरदार किया, वरना ब्याज लग जाएगा। किताबें लेकर हम सीधे अपनी बैठक में आए। ये घर से काफ़ी दूर मस्जिद के बिल्कुल साथ 2 पक्के कमरे थे जिन्हें आमतौर पर मर्दाना मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। करम बख्श ने एक अलमारी साफ़ की और मैंने बड़े एहतराम से किताबों को उसमें सजा तो दिया, लेकिन साथ ही ये फ़िक्र भी दामनगीर रही कि कल सुबह तक माघी राम को अदा करने के लिए 5 रुपये कहाँ से आएंगे। तू 5 रुपये को रोता है, करम बख्श ने मुझे तसल्ली दी। दीन प्यारे के लिए करम बख्श की गर्दन भी कट जाए तो परवाह नहीं। चाचा, गर्दन तो मुफ्त कट जाती है, लेकिन माघी राम तो नकद मांगता है। आखिर 5 रुपये तुम लाओगे कहाँ से? तू फिक्र ना कर, करम बख्श ने बड़े वसूख से कहा। ये तो दीन इस्लाम की बात है। रब सच्चे ने तो मुझे मुजरा देखने के लिए भी मुंह मांगे पैसे दिए हैं। लेकिन चाचा, कल सुबह तक पैसे मिलेंगे कैसे? मुझे ये ख़तरा सता रहा था कि अगर कर्ज़ अदा ना हुआ तो माघी बनिया किताबें ही वापस ले जाएगा। अजीफा अजीफा बच्चे अजीफा, करम बख्श ने दोनों हाथों से चुटकियाँ बजा बजा कर मज़े से कहा। आज रात पुरानी बाउली में 2.5 पहर एक टांग पर खड़े होकर अजीफा पढ़ दूंगा। सूरज बाद में निकलेगा, पैसे पहले पहुंच जाएंगे। अपने वजीफ़े की शान में करम बख्श ने पंजाबी के कुछ बैत गा गा कर पढ़े। उनमें अल्लाह की हम्द और रसूल अल्लाह की सना भी थी। रसूल अल्लाह का नाम आते ही करम बख्श अपने दोनों हाथ चूम कर आँखों से लगाता था और सिसकियाँ भर भर कर रोने लगता था। करम बख्श को अकीदतमंदी की आग में खोलते हुए पानी की तरह पेचोताब खाते देखकर
میں بھی اپنی عیاری کا جال بچھا کر طاق میں بیٹھ گیا اور موقع پا کر بڑی صفائی سے اس کی سادہ لوہی کے نہلے پر اپنی مکاری کا دہلا دے مارا۔ وہ پگھلے ہوئے موم کا تودا بنا بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے فن آزری کے 2-4 ہاتھ چلائے اور بڑی آسانی سے اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔ سانچہ یہ تھا کہ خالصہ ہائی اسکول کفر کا گہوارہ ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ کی بجائے سکھوں کے 5 ککوں کنگھا، کیس، کچ، کڑا، کرپان سے واسطہ پڑتا ہے۔ شبد گانے پڑتے ہیں۔ اساوری کے کیرتن میں شامل ہونا ضروری ہے۔ جپ جی اور ارداس کا سیکھنا بھی لازمی ہے۔ گرو گرنتھ کے پاٹھ میں سر زمین پر رکھ کر نمسکار بھی کرنا پڑتا ہے، اور گیانیوں، گرنتھیوں، پاٹھکوں اور سیواکاروں کے منہ سے دن رات مسلمانوں کے خلاف مغلظات بھی سننا پڑتی ہیں۔ اپنا دین بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان خطرات میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کر لوں اور دوبارہ اسکول جانے سے پہلے کچھ دن لگا کر وہ بصیرت و فروز کتابیں پڑھ لوں جو ہم اتنی محنت سے ماگھی رام کے پنجے سے چھڑا کر لائے ہیں۔ کرم بخش تو پہلے ہی رسگلے کی طرح دین اسلام کے شیرے میں لتھڑا ہوا بیٹھا تھا۔ میری چرب زبانی کے جالے میں وہ مکڑی کی طرح فٹ ہو گیا۔ اس نے میرے دینی جذبات پر مجھے شاباش دی اور بڑی رقت سے مجھے اپنے مرشد کے کچھ عارفانہ بیت ترنم سے سنائے، جن کا مطلب کچھ اس طرح کا تھا کہ دین کے علم میں غوطہ کھاؤ تو موتی مونگا پاؤ، دنیا کے علوم میں کھو جاؤ تو مردار ہڈیاں کماؤ اور کتوں کی طرح بیٹھ کر ساری عمر چباؤ۔ ایک پنتھ 2 کاج، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، اسکول کو بھی سلام، ماسٹر منگل سنگھ سے بھی نجات، اور 30 ناولوں کی دنیا آگے پیچھے آباد۔ اب میں صبح سویرے تیار ہو کر گھر سے اسکول جانے کو نکلتا، کرم بخش مجھے بیٹھک میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتا۔ دوپہر کے وقت وہ کچھ روٹیوں پر تازہ مکھن اور شکر ڈال کے مجھے دے جاتا، اور 4 بجتے ہی میں بستہ بغل میں دبائے مسکین صورت بنائے پابندی سے گھر پہنچ جاتا۔ کرم بخش نے ہیڈ ماسٹر سراج سنگھ کو جا کر بتا دیا کہ ماسٹر منگل سنگھ کی پٹائی کے خوف سے بچے کا دل دہل گیا ہے، اسے تاپ چڑھتا ہے، تندرست ہوتے ہی اسکول آنا شروع کر دے گا۔ کوئی 3 ہفتے میں اسی طرح کرم کتابی بن کر اپنی بیٹھک میں معتکف رہا۔ جتنی محنت میں نے ان ایام میں کی ہے ساری عمر پھر کبھی نہیں کی۔ 20-22 دن کے بعد جب میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا تو حب سے دم کرنے والے جوگیوں کی طرح میری کایا کلپ ہو چکی تھی۔ ماسٹر منگل سنگھ کے خوف سے زبان میں لکنت کی جگہ آب حیات کے پرشکو فکرے فراٹے بھرنے لگے تھے۔ تنہائی میں میری حدیث نفس بھی عبدالحلیم شرر اور رتن ناتھ سرشار کی عبارت میں ہونے لگی۔ کلاس روم میں تابڑ توڑ 3-4 جواب مضمون لکھ کر میں نے اپنا سکہ کچھ ایسا بٹھا لیا کہ کبھی کبھی ماسٹر منگل سنگھ اردو کا سبق میرے سپرد کر کے خود غائب ہو جاتے تھے۔ 4-5 ہندو لڑکے تو آرام سے سبق پڑھ لیتے تھے، لیکن سکھ طالب علم الگ بیٹھ کر بڑا ادھم مچاتے تھے۔ سبق کے دوران وہ جو بولے سو نہال ست سری اکال کے نعرے لگاتے رہتے تھے، اور اخیر میں کھڑے ہو کر زور زور سے ڈیسک بجاتے تھے اور میری طرف مکے تان تان کر اپنا مخصوص قومی ترانہ گاتے تھے، راج کروں گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ کچھ عرصے کے بعد سنگھ سبھا کا تہوار آیا۔ یہ سکھوں کا سالانہ میلہ تھا جو چمکور صاحب میں لگا کرتا تھا۔ اس موقع پر سکھوں کا ایک دیوان بھی منعقد ہوتا تھا جس میں سکھ پنتھ کی شان اور گرو صاحبان کی عظمت پر بڑی دھواں دھار تقریریں ہوتی تھیں۔ اس سال خالصہ ہائی اسکول کی طرف سے دیوان میں گرو نانک پر مضمون پڑھنے کے لیے میرا انتخاب ہوا۔ میں نے عبدالحلیم شرر کے ناولوں سے شجاعت و سخاوت و ذکاوت کے قصے نکالے، رتن ناتھ سرشار سے میاں آزاد کا دمخم اڑایا، الفاظ و بیاں کی شوکت محمد حسین آزاد سے لی، اور کئی کتابوں کے صفحے نقل کر کے ان میں مناسب ترمیم و تحریف کے بعد ایک سترنگی خلت فاخرہ تیار کر کے گرو مہاراج شری نانک دیو کو پہنا دی۔ مضمون کے آخر میں گرو نانک کی مدح میں 20 اشعار کا ایک منظوم قصیدہ بھی تھا۔ اس قصیدے کی تیاری میں محشر امبالوی کی تصنیف آل زرعین سے بڑی مدد ملی۔ یہ کتاب دراصل آرائیں برادری کی تاریخ تھی جس میں فاضل مصنف نے اس قوم کو عرب کے ایک نجیب الطرفین قبیلے زرعین کی آل اولاد ثابت کیا تھا۔ عجیب و غریب تاریخی حقائق و شواہد کے علاوہ اس کتاب میں آرائیوں کی عظمت و فضیلت پر
بہت سی نظمیں بھی تھیں۔ بحر طویل میں ایک نظم مجھے پسند آئی۔ میں نے اس میں بلبلانے بے نظیر، سلعلانے ہم سفیر جیسی ترکیبیں حذف کر دیں اور ان کی جگہ گرو نانک دیو کے جملہ القاب و صفات کو ٹھونس کر ایک شاندار قصیدہ تیار کر لیا۔ سنگھ سبھا کے دیوان میں 2500-3000 کا مجمع تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ کرسی صدارت پر متمکن تھے۔ پنڈال میں ایک طرف نہنگ اکالی بیٹھے تھے، دوسری طرف نرنکاریوں کا اجتماع تھا۔ ایک کونے میں کلال گڑھی کے کچھ مونے سکھ تھے، درمیان میں عوام الناس زمین پر بیٹھے تھے۔ اسٹیج کے اوپر دائیں طرف علاقے کے افسر اور رئیسوں کی کرسیاں تھیں، بائیں جانب ہمارے اسکول کا سٹاف تھا۔ پنڈال سے باہر ایک کونے میں 30-40 مسلمان مرد و زن بھی اچھوتوں کی طرح الگ تھلگ کھڑے تھے۔ یہ چمکور کی آرائی برادری تھی جو کرم بخش کی ترغیب پر سکھوں کی بھری ہوئی محفل میں میری تقریر کا محیر العقل کارنامہ دیکھنے کے شوق میں چلے آئے تھے۔ اسٹیج پر آ کر مجھے اپنی زندگی کی پہلی تقریر کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی۔ میرا کام تو فقط زبان ہلانا تھا، ورنہ فکرے پر فکرہ تو شرر اور سرشار اور آزاد کے قلم سے نکل کر خود بخود پرواز کرتا تھا۔ پنڈال میں بالکل سکوت تھا۔ جب میں نے ترنم سے بحر طویل کا قصیدہ الاپنا شروع کیا تو یہ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ میری تقریر دل پذیر ختم ہوئی تو پنڈال میں کئی جانب سے شاباش شاباش کی آوازیں آئیں۔ مہاراجہ پٹیالہ جو کرسی صدارت میں نیم خوابیدہ بیٹھے تھے اچانک چونکے، انہوں نے مجھے تھپکی دی۔ اپنی جیب سے ملکہ وکٹوریہ کی مورت والا چاندی کا 1 روپیہ نکالا، اسے انگلی پر آویزاں کر کے انگوٹھے سے اچھال کر ٹن سے بجایا اور مجھے انعام میں دے دیا۔